أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. सूरत बुरूज इन्होंने पढ़ा। क़िरात इब्न कसीर, इनके दो रावी है बस्सी और उम्मुल। इसके अंदर सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि मद्द मुनफसिल में दोनों रावियों के लिए कसर है, मीम जो में दोनों रावियों के लिए सिला है जब मीम जो को मिलाकर पढ़ेंगे। इस सूरत में सिर्फ एक जो है क्या नाम है फ़र्शी इख्तिलाफ़ है कुरान, बाकी जितने इख्तिलाफ़ात हैं उसूली है। सबसे पहले इदहुम अलैहा, इदहुम ये मीम जमा है, मीम जमा में वसलन जो है क्या नाम है दोनों रावियों के लिए सिला है, यानी हम को हम पढ़ते हैं। इसी तरह वहुम आला इसमें भी इसी तरह है। मिन हम के अंदर भी ये मीम जो में सिला है दोनों रावियों के लिए। इल्ला अन इसके अंदर मद्द मुनफसिल है, इसमें कसर है दोनों रावियों के लिए। इसी तरह फलहुम आदाबुल जहन्नम और वलहुम आदाबुल हरीम ये दोनों मीम जमा के अंदर सिला है दोनों रावियों के लिए। इसी तरह वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, यहाँ पर भी मीम जो में सिला है। तो जब मीम जो में सिला करेंगे तो यहाँ पर मीम का मीम में इदगाम नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि महल इदगाम ख़त्म हो गया। महल इदगाम क्या हुआ? ख़त्म हुआ। समझ में आ रही है? यानी मीम साकिन नहीं रहा, पहला वाला मीम साकिन नहीं रहा। जब पहला वाला मीम साकिन नहीं रहा तो इदगाम क्या हुआ? ख़त्म हुआ। समझ में आ रही है? उसके बाद जो है ना कुरान, ये दोनों रावी कुरान को कुरान पढ़ते हैं, यानी नक़ल हरकत के साथ पढ़ते हैं। किसके साथ पढ़ते हैं? नक़ल हरकत, यानी हमज़ा का हरकत नकल करके माक़बल रा को देते हैं, माक़बल रा को देते हैं। बात समझ में आ रही है?
یہ ان کا فرشی اختلاف ہے۔ اصولی اختلاف وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ اسی طرح پڑھا جائے گا، ہر جگہ اسی طرح، جیسے میم جمع کا ہے تو میم جمع ہر جگہ اصولی اختلاف ہے، میم جمع میں ہر جگہ صلہ ہوگا جب اس کو ملا کر پڑھیں گے، وصلاً پڑھیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ہائے ضمیر کے اندر جو میں نے آپ کو قاعدے بتائے تھے، اسی طرح مد منفصل ہے، مد منفصل میں قصر کرتے ہیں، تو یہ ان کا اصولی اختلاف ہے۔ اور وہ اختلاف جو کلمات کے اندر ہو اس کے لیے کوئی قاعدہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہ ہو کہ اس قاعدے کے تحت جو ہے نا کہنا میں پورے قرآن میں اسی طرح پڑھیں گے، تو اس کو فرشی اختلاف کہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، فروش بھی کہتے ہیں، جمع جب سب کو کہیں گے تو فروش کہیں گے، اور جب کسی ایک اختلاف کا نام لیں گے تو فرشی اختلاف، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بسم اللہ ہے، اور مد منفصل میں قصر ہے، وما ادراک یہاں پر انہوں نے کیا کیا، قصر کیا، دونوں راویوں کے لیے قصر ہے، یعنی ایک الف کے برابر مد کر۔ ان کل نفس لما، یہ بھی فرشی اختلاف ہے، میں نے آپ کو وضاحت کی۔ اصولی اختلاف وہ ہے کہ جو قاعدے کے مطابق ہو، پورا جو نا وہ قاعدہ پورے قرآن میں اسی طرح پڑھا جائے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میم جمع میں صلہ کرتے ہیں وصلاً، تو یہ اصولی اختلاف ہے۔ کیا ہے؟ اصولی۔ اور جن کلمات میں جو ہے کیا نام ہے اصول نہ ہو، بلکہ صرف اس کلمے کو اس طرح پڑھا ہو، اس طرح کا دوسرا کلمہ اگر آ جائے اس کو اس طرح نہ پڑھے تو اس کو فرشی اختلاف کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بعض کلمات ایسے ہیں کہ وہی کلمات اگر قرآن میں آتے ہیں بار بار تو اس کو جو ہے نا کیا نام ہے فروش مکررہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فروش مکررہ، بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن جو ہے نا یہ بھی فروشی اختلاف ہے، لیکن پورے قرآن میں جتنے بھی آئے گا تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ قرآن، تو یہ فروش مکررہ ہے، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحیح ہے۔ اسی طرح لمحہ، ہر جگہ لمحہ کو لمحہ نہیں پڑھیں گے تو یہ فروش ہے لیکن فروش مکررہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرشی اختلاف یعنی اختلاف کی جو ہے نا 3 قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ ایک اصولی اختلاف ہے، اصولی اختلاف وہ ہے کہ پورا قاعدہ اسی طرح پڑھا جائے گا، جس طرح ہائے ضمیر کا میں نے آپ کو بتایا، یا میم جمع کے اندر صلہ کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا، تو پورے قرآن میں یہ قاعدہ اسی طرح جاری ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصولی اختلاف۔ ایک فرشی اختلاف ہوتے ہیں، فرشی اختلاف آپ نے دیکھا اخذتم کو اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے ادغام کر دیں اخذتم، تو یہ اخذتم پورے قرآن میں اسی طرح پڑھ جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں فروش مکررہ، یعنی وہ فرشی اختلاف جو بار بار وہ فرشی اختلاف آ رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فروش مکررہ۔ اور بعض جو فروشی اختلاف ہے وہ اس طرح کے اختلاف ہے کہ ان اختلافوں کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے وہ کلمہ بار بار اس طرح نہیں آئے گا، جیسے لمحہ کے اندر ہر جگہ لمحہ کو لمحہ نہیں پڑھیں گے، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے انہم یکیدون، اور اسی طرح امہلہم رویدا، یہ دونوں میم جمع ہے، میم جمع کے اندر وصل جو ہے نا دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے، دونوں راویوں کے لیے وصل کیا ہے؟ صلہ ہے، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ صلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہمو پڑھیں گے، ہم کو ہمو پڑھیں گے۔ أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
راوی ہیں بسی اور قنبل، ان کے لیے انہوں نے پڑھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے اور نیم جو میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ اور أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ، یہ تینوں جگہ تین جمع ہے، اس میں انہوں نے صلہ کیا، یعنی صلہ کا مطلب ہے کہ ہم کو ہمو پڑھنا، تم کو ہمو پڑھنا، تم کو تمو پڑھنا، ہم کو ہیمو پڑھنا، بات سمجھ میں آ رہے نا؟ تو انہوں نے صلہ کیا اور یہ صلہ دونوں راویوں کے لیے ہے۔ اسی طرح کلا ان، یہاں پر مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ اسی طرح وما ادراک، ادھر بھی مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ اسی طرح وما یکذب بہ الا، یہاں پر ہائے ضمیر ہے اور ہائے ضمیر کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلۃ الطویلہ، بتایا تھا نا میں نے آپ کو، ہائے ضمیر کے اوپر الٹا پیش ہو یا ہائے ضمیر کے نیچے کڑی زیر ہو، اس کے بعد اگر حمزہ آتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ صلۃ الطویلہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن حفص کے اندر اس میں جو نا مد منفصل ہے، اور اس روایت میں یہاں پر مد منفصل میں قصر ہے، مد منفصل میں کیا ہے؟ قصر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک الف کے برابر پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر پڑھیں گے۔ اسی طرح اذا تتلی علیہ آیاتنا، یہ ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر کا جو قاعدہ ہے دیگر روایات اور دیگر قراءات میں، ہائے ضمیر سے ماقبل اگر کوئی حرف ساکن ہو یا ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو اس میں صلہ نہیں ہوگا، صلہ نہیں ہوگا، کہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح حفص میں ہم پڑھتے ہیں نا علیہ آیاتنا۔ لیکن ابن کثیر کے لیے، ان کے دونوں راویوں کے لیے اگر ماقبل حرف ساکن ہوگا تو صلہ ہوگا، مابعد ساکن ہوگا تو صلہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر علیہ کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے؟ ماقبل یا ساکن ہے اور مابعد ساکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ان کے لیے کیا ہے؟ صلہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو ہے نا ہائے ضمیر کے بعد ان کے لیے صلہ تو ہے ہائے ضمیر میں، لیکن اس کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پر یہ مد نہیں کرتے ہیں، اس لیے مد نہیں کرتے ہیں کہ مد منفصل میں ان کے لیے قصر ہے، مد منفصل میں ان کے لیے کیا ہے؟ قصر ہے، تو یہ صلۃ الطویلہ میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ قصر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح بل رانا کے اندر لام کا رام ہے، ادغام ہے، لام کا رام ہے کیا ہے؟ ادغام ہے، بر رانا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی قلوبہم، اس کے اندر میم جمع ہے، میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ کلا، یہ مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ انہم عن ربہم، یہاں پر یہ دونوں جگہ میم جمع ہے، میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ اسی طرح ثم انہم، اسی طرح کنتم، یہاں پر بھی جو ہے نا کیا نام ہے؟ دونوں راویوں کے لیے کیا ہے؟ صلہ ہے، میم جمع ہے۔ کنتم کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے؟ میم ساکن کے بعد با ہے، حفص کے اندر اور دیگر روایات میں یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے؟ اخفاء شفوی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی، اور یہاں پر اخفاء شفوی نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ محل اخفاء ختم ہو گیا، یعنی میم ساکن باقی نہیں رہا، میم ساکن کے اوپر جب صلہ پڑھا ہم نے تو میم ساکن باقی نہیں رہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلا، یہاں پر مد منفصل ہے، ما ادراکا، یہاں پر بھی مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ وجوہہم، یہاں پر میم جمع ہے، میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ اسی طرح وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، یہ ہم میں بھی میم جمع، یہاں پر بھی دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ اِذَا انقلبوا إِلَىٰ، قلبوا اور الا، یہاں پر مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح فقیہین کو فاقیہین، قرات کسائی کی طرح پڑھیں، کس کی طرح پڑھیں؟ فاقیہین، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی جو ہے نا کیا نام ہے؟ توجیہ ہے قرات، انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے آپ کو، اس میں جو ہے نا وَإِذَا رَأَوْهُمْ، یہاں پر بھی ہم ہے، میم جمع ہے، اس میم جمع میں بھی دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ قالوا ان هؤلاء، ان قالوا کے اندر اور هؤلاء کے ہا کے اندر، یہاں پر جو ہا پر کڑا زبر ہے یہ مد منفصل ہے، قالوا میں بھی مد منفصل ہے، هؤلاء میں بھی مد منفصل ہے، تو مد منفصل کے اندر دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے؟ اولائی، یہ مد متصل ہے، مد متصل یہ حفص کی طرح پڑھتے ہیں۔ اسی طرح لضالون کے اندر بھی جو ہے نا اس میں بھی جو ہے نا مد لازم ہے، اور مد لازم یہ حفص کی طرح پڑھتے ہیں، مد لازم کے اندر طول ہے، مد لازم کے اندر کیا ہے؟ طول ہے، مد متصل میں توسط ہے، اور مد منفصل میں ان کے لیے قصر ہے، سمجھے؟ اسی طرح وما ارسلوا، یہاں پر مد منفصل ہے، مد منفصل میں قصر ہے۔ علیہم، میم جمع ہے، میم جمع میں بھی دونوں راویوں کے لیے قصر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر جتنے بھی اختلافات ہیں تمام اختلافات دونوں راویوں کے لیے برابر ہے، صحیح ہے نا؟
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورۃ الانشقاق وہی سورتین دونوں راویوں کے لیے جو ہے نا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد فملاقی ہی اگر ملا کر پڑھیں گے تو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے ہائے ضمیر میں صلہ ہوگا. وقف کریں گے تو حفظ کے طرح ہے, ملا کر پڑھیں گے تو ہائے ضمیر میں صلہ ہوگا. ہائے ضمیر کے میں نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ ہائے ضمیر میں ماقبل یا بعد کوئی حرف ساکن ہو, ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو یا ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو دیگر قراء اور روایات کے لیے ہائے ضمیر میں صلہ نہیں ہوگا. قراءت ابن کثیر کے لیے اگر ماقبل حرف ساکن ہوگا تو صلہ ہوگا, ما بعد ساکن ہوگا تو صلہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر اگر وصلاً آپ پڑھیں گے تو قراءت ابن کثیر کے لیے اس میں صلہ ہوگا. قراءت ابن کثیر کے لیے اس میں کیا ہوگا؟ صلہ ہوگا. اسی طرح الی اہلہ مد منفصل ہے, مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. ویصلی ویصلی تو اس کے انشاءاللہ دوسری قراءت آپ کو بعد میں بتائیں گے. یہ جو ہے نا کیا نام ہے قراءت ابن کسائی کی طرح انہوں نے پڑھا ہے, لیکن قراءت ابن کسائی کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے کسائی میں امالہ ہے اور ابن کثیر میں امالہ نہیں ہے. باقی انہوں نے یہ جو ہے نا کیا نام ہے قراءت ابن کسائی کی طرح ہے. بات سمجھے نا, قراءت امام کسائی کی طرح, قراءت امام کسائی کی طرح ہے. ابن کثیر نے قراءت امام کسائی کی طرح اس کو پڑھا ہے. فرق کیا ہے؟ قراءت کسائی میں امالہ ہے, اس میں امالہ نہیں ہے. بات سمجھے. فی اہلہ اس کے اندر جو ہے نا کیا نام مد منفصل ہے, اس میں مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. بلا اس کے اندر بھی مد منفصل ہے, مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. فلا اقسم کے اندر مد منفصل ہے, مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. فما لہم یہ میم جمع ہے, میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے. جب میم جمع کو ملا کر پڑھیں گے, وقف نہیں کریں گے تو صلہ کریں گے, وقف کریں گے تو صلہ نہیں ہوگا. اسی طرح لترکبن یہ بھی جو ہے نا کیا نام ہے قراءت امام کسائی کی طرح انہوں نے جو ہے نا کیا نام ہے با کے اوپر زبر پڑھا ہے قراءت ابن کثیر نے. باقی توجیہ قراءت بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اور قرآن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں نقل حرکت پڑھتے ہیں. نقل حرکت کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ کا حرکت نقل کر کے ماقبل را کو دیتے ہیں اور حمزہ کو
حذف کر دیتے ہیں، تو کیا پڑھا جائے گا؟ قرآن. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو قرآن اور قرآن یہ کلمات قرآن کریم میں جتنے بھی آیا ہے اس میں جو ہے نا کیا نام ہے قرات امام ابن کثیر کے لیے قرآن پڑھا جائے گا. کس طرح پڑھا جائے گا؟ قرآن. فبشرہم، اور اسی طرح لہم، ان دونوں میں جو ہے نا کیا نام ہے میم جمع ہے، میم جمع میں صلہ ہے، دونوں راویوں کے لیے ہے. فبشرہم میں جو ہے نا کیا نام ہے دیگر روایات میں یہاں پر اخفاء شفوی ہے، اور جو ہے نا کیا نام ہے قرات امام ابن کثیر کے لیے اخفاء نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میم ساکن باقی نہیں رہا. اور اسی طرح لہم اجر، لہم اجر یہاں پر یہ صلہ کرتے ہیں، صلہ کرنے کے بعد جو ہے نا آگے حمزہ آ رہا ہے، تو حمزہ میں یہاں پر یہ مد نہیں کریں گے. مد اس لیے نہیں کریں گے صلہ کے اندر کہ یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے مد منفصل ہوگا، اور مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک الف کے برابر مد ہے.